اسٹوڈنٹ کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ISL 201 فائنل ٹرم پریپریشن اردو اینڈ انگلش۔ تو اردو اینڈ انگلش کا کیا مقصد ہے؟ تو یعنی کہ میں نے جو کویسچن لکھے ہیں، آنسر لکھے ہیں، اردو میں بھی لکھے ہیں اور انگلش میں بھی لکھے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو مشکلات نہ آ سکیں، کیونکہ یہ اسلامیات جو ہے انگلش میڈیم کی ہے آپ کی، اور اس لیے میں نے جو کویسچن اردو اور انگلش لکھیں، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں، لیکن دکھاتا ہوں، ڈونٹ مائنڈ، تو پریشانی نہیں لینی۔ تو آپ کے شارٹ کویسچن بھی ہیں، لانگ کویسچن بھی اس میں ہیں۔ تو لیسن نمبر جو آپ کا 9 سے 16 تک ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا سلیبس تھا شارٹ سا، اور مجھے کیا کہتے ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا، یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی فائل لینا چاہتے ہیں تو پھر مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، میرا یہ نمبر ہے، اور کچھ فائلز پیڈ پہ بھی ہوتی ہیں اور کچھ فری بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آل پہ کلک کر دیں، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں، اور تمام قسم کی نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ بھی آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ تو کویسچن کیا ہے پہلے والا دیکھتے ہیں۔ ISL فائنل ٹرم پریپریشن لیسن نمبر 9۔ کویسچن جو پہلے نالج کے بارے میں اپنے بتانا ہے، علم کی وضاحت کرنی ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا کویسچن لکھا ہو، یقین مانے میرا تو دل ہی نہیں کرتا کسی کو یہ فائل دے دوں، لیکن بنائی آپ لوگوں کے لیے آپ کو ہی دوں گا۔ اور میں نے اپنے ممبرس جو ہیں میرے YouTube کے، میرے مہمان، میرے اسٹوڈنٹس، پیارے پیارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے ہے یہ فائل، اور جو میں نے اسٹیمپنگ کر کے میں دے بھی دوں گا، مل بھی جائے گی، ٹھیک ہے، پرنٹنگ میں نکوال لیں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کویسچن نالج کے بارے میں لکھنا ہے، علم کیا ہے، تو علم کے بارے میں آپ نے تمام چیزیں ڈسکس کرنی ہیں، قرآن و حدیث کے جو مذہبی صلاحیات ہیں اور اس کے استعمال کے مطابق علم کی جو صرف کرتے ہیں، علم کو ہم سیکھتے ہیں، کیسے سیکھنا چاہیے، انسانوں کی رہنمائی سیکھ کے کیسے کرنے چاہیے، اور علم حاصل کرنا تمام جو مسلمان عورتوں پہ فرض ہے، اور اس کے اوپر حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ چھوٹی سی ادھر جو ہے کہ اسٹیٹمنٹ دیں تو علم حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، انگلش میں، اور ایک حدیث لکھ دیں کہ علم حاصل کرنا مسلمانوں عورتوں پہ فرض ہے، اس کا مفہوم لکھ دیں، یا پھر علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اور یہ علم جو ہے دین کے علم کی بات کی گئی ہے، دوسرے علم کی بات نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، دینی علم کی بات کی گئی۔ کویسچن نمبر 2 دیکھیں کتنا کمال کا کویسچن چیک کریں تھے آپ، ٹھیک ہے، فائل اگلے بھی شو ہو رہی ہے، چلیں یہ آپ کویسچن چیک کریں پہلے 2۔ اس کے اندر کیا ہے کہ سیکھیں اور پڑھانے کے ذریعے حاصل کیا جاتے ہیں، یعنی سیکھنے اور پڑھانے کے ذریعے حاصل کیا کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ہم سکھاتے ہیں، ٹیچ کرتے ہیں، لرننگ کرتے ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہے، اس کو کس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر سیکھنے اور سکھانے کو جو ہے کہ زبانی جو گفتگو ہے، مشاہدات کو پورا کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو ہے ان کے دور کے وقت ہی وفات سے بعد جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تھے تو پھر کیا تھا، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نالج سیکھتے تھے، اور اس کے بعد سیکھتے کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے تھے اور وہ صحابہ کرام ان کو نوٹ کر لیتے تھے، لکھ لیتے تھے۔ پہلے دور میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ جو ان کے ورق ہوتے تھے، ورق بھی نہیں ہوتے تھے، وہ پتھروں پہ لکھا کرتے تھے، درختوں پہ لکھا کرتے، اس طرح سے، اور نہیں تو پھر مائنڈ میں جو نالج جتنا بھی ہوتا تھا وہ پک کر یہ لیا کرتے تھے پچھلے دور کے اندر۔ تو اب تو ماشاءاللہ ہر چیز آپ کے پاس آ گئی ہے، تو لہٰذا اس دور کے اندر علم جو ہے کہ زبانی کلامی اور مشاہدات سے جو ہے کہ سیکھا جاتا تھا، یعنی کہ ڈسکس کر کے سیکھا جاتا تھا، وہ پیچھے بتایا گیا ہوا، ٹھیک ہے، لرننگ اینڈ ٹیچنگ۔ نیکسٹ کویسچن، اب آپ کے جو ہے جو لیسن ہے وہ 10 ہے، اس کے اندر کویسچن جو پوچھا ہے، تو یہ کویسچن پوچھا انہوں نے اور اس کا آنسر بھی بڑا کمال کا ہے، وہ بھی میں نے اردو اینڈ انگلش دونوں کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے اس کا جو سائنسدان کے بارے میں لکھنا ہے، اور وہ سائنسدان کون تھے، عظیم سائنسدان تھے، ان کے تجرباتی مشاہدات تھے،
کلیننگ کی ادویات وغیرہ بطور تشکیل دیا کرتے تھے، اور ان کی کافی زیادہ اس طرح سے مثالیں تھیں، یعنی کہ کافی زیادہ وہ مشہور سائنسدان تھے. یہ سائنسدان ہیں. ٹھیک ہے. کویشچن کو کاپی کرنا چاہیں تو کاپی کر لیں، اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو اسکرین شاٹ بھی آپ لے سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے. نیکسٹ اسی چیپٹر کا اگلا کویشچن، یہ والا کویشچن نمبر 2 ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ہسپتال کے بارے میں پوچھا ہے. کوئی پلیس ہے ان کا، اس پہ اوپر ایک ہسپتال فرسٹ ہاسپٹل بنا تھا، تو اس میں کتنی مطلب سیٹیں تھیں، میں بھی ہاں اے سی تقریباً اس میں تھی 706. تو بس اس کا آنسر یہی ہے. کمپیوٹر کافی دور ہوتا ہے، تو اس لیے میں نا ریڈنگ زیادہ تر نہیں کر پاتا. آپ لوگوں کو یہ چیزیں جو ہیں دیکھیں، اتھینٹک چیزیں ہر چیز آپ کے سامنے رکھتی ہیں، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ کویشچن دیکھیں. یہ جو کویشچن ہے ابو قاسم کے بارے میں ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے لکھنا ہے. تو یہ دیکھیں، اس کا آنسر پہلے انگلش میں دیکھ لیں. یہاں پہ لے آتا ہوں، آ ہی جائے. یہاں سے کویشچن اس کا پڑھ لیں اور اس کا آنسر پہلے پڑھیں. ٹھیک ہے. اس کو لکھیں. اچھا، یہ ابو قاسم جو تھے نا، یہ 11ویں صدی میں ان کی جو میں ایک بہت مشہور جو ہے ایک سرجن تھے. ٹھیک ہے. 11ویں صدی کے ایک بہت بڑے سرجن ٹھیک ہے تھے، اور یہ یورپ میں اپنا کام کے جو ان کے کام تھے ان کو سر انجام دیتے تھے. ٹھیک ہے. ابو قاسم جو تھے، انہوں نے پوچھا ہے وہ اس ابو قاسم کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویشچن دیکھیں. سینا کے بارے میں، ابو سینا. اس کی تمام قسم کی انفارمیشن بھی پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ میں نے لکھ دی ہے. یہ آپ نے پڑھنا ہے، بے سیدھی سی بات ہے، میں نے کوئی نہیں بتانا، ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اردو بھی انگلش بھی رکھ دی ہے آپ کے سامنے. تو اس کو جو ہے کہ اچھی طرح ریڈ آؤٹ کریں، اس کو اچھی طرح پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور اس کی اسٹڈی کر لیں. لانگ اینڈ شارٹ کویشچن آپ کے آئیں گے اس میں. شارٹ اور ایم سی کیوز تو زیادہ تر میں نے سینڈ کر دیے تھے، یہ لانگ کویشچن ہی ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویشچن دیکھیں. یہ کویشچن جو ہے یہ چاند اور سورج کے بارے میں ہے. تو مسلمانوں کی زندگی چاند اور سورج جو ہے اس کی اہمیت کیوں ہے، چاند اور سورج کی کیا اہمیت ہے مسلمانوں کی زندگی میں. تو چاند اور سورج جو ہیں وہ مسلمانوں کی روزمرہ جو زندگی ہے اس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. چاند سے مسلمان اپنا جو ہے کہ وقت دیکھتے ہیں، مہینے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سورج سے وقت نماز کا جو ادائیگی ہوتی ہے وہ ان کے اوقات کا پتہ چلاتے ہیں. لیکن ابھی تو کافی اچھی واچ آ گئی ہیں، گھڑیاں آ گئی ہیں. تو پہلے یہ چیز نہیں تھی. تو پہلے جو مسلمان تھے وہ چاند کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں مہینوں کی جو ڈیٹ ہوتی ہے اس کا اندازہ لگا لیتے تھے، اور اس کے بعد یہ کون سا منتھ ہے، مارچ ہے، اپریل ہے، جون ہے، جولائی ہے. اب تو ہم اس طرح سے کہتے ہیں نا، تو ان کے تو کوئی منتھ ہی کچھ اور ہوتے تھے، اسلامی منتھ بھی ہوتے تھے اس طرح سے. کوئی پنجابی تھے یا کس طرح سے تھے، آپ جانتے ہوں گے، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو اچھا خاصا پتہ ہے. اور سورج سے ہم یہ انویسٹیگیشن کرتے تھے پہلے دور میں کہ اب مغرب کا وقت ہو گیا ہے، عشاء کا وقت ہو گیا ہے، شام کا وقت ہو گیا. ابھی بھی لوگ اندازہ لگاتے ہیں
اس طرح سے. لیکن ابھی نیا دور ہے اور جو ہے کہ واچ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ سب کچھ ہی بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری اس کی ہسٹری بھی لکھی ہے, مطلب جو اس کا سین ہے نا, سارا ترجمہ بھی میں نے لکھ دیا ہے. نیکسٹ کویشچن. کویشچن نمبر 6 دیکھیں. تقریباً 22 کویشچن ہے, اسی میں سے آپ کے لانگ آ جائیں گے. یہ ایک ریاضی دان کے میتھمیٹکس, جو ریاضی میں مسلمانوں کی تاریخ ہے, یہ بتائیں یہ اس کا بھی کوئی کام تھا یا نہیں ہے. تو اس کے اندر ہمارے جابر بن حیان سائنسدان تھے. ٹھیک ہے, عمر خیام تھے. تو یہ 2-3 سائنسدان ہمارے تھے, وہ یورپی تھے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر سے مطلب انہوں نے کافی زیادہ لوگارتھم پہ بھی کام کیا, اس کے بعد الجبرے پہ کیا. تو یہ ہمارے جو کچھ ریاضی دان تھے ان کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. یہ آپ خود سٹیٹمنٹس پڑھ لیں ساری. یہ لیں. جی, اس کے بعد ہم نیکسٹ کویشچن پہ چلتے ہیں. کویشچن نمبر 7. اچھا, اس کے اندر کویشچن کے اندر یہ پوچھا ہے کہ آپ کا پہلا جغرافیہ دان تھا وہ کون تھا, اور اس کو انہوں نے کس کو مطلب کس کوڈ کے اندر, کنٹری کے اندر انہوں نے خدمت کو سر انجام دیا, اس کے بارے میں پوچھا ہے. پہلے آپ انگلش والا پڑھ لیں, کویشچن کو نوٹ کر لیں, اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن بھی دکھاتا ہوں. تو جواب میں 1166 کے جو انہوں نے خدمات کو سر انجام دیا تھا, مسلمانوں کے جو علماء تھے, ٹھیک ہے, ان کے نقش قدم پہ جو چل کے, بڑے عظیم رہنما تھے, ان کے نقش قدم پہ چل کے ان کے مشہور جو شہر تھے ان کو بھی دیکھا تھا, اور ان کی مقدس جو جگہ تھی, ٹھیک ہے, ان کو بھی انہوں نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا, ان کا نقشہ بنایا تھا, تمام قسم کی یہ چیزوں کو سامنے رکھا تھا. تو اس لیے کہا کہ جغرافیہ دان کون تھے اور انہوں نے کس طرح سے خدمت کی تھی. یہ لکھیں, یہ ساری ٹرانسلیشن آپ پڑھ سکتے ہیں اس کویشچن کی. پہلے میں نے آپ لوگوں کو کویشچن پڑھایا ہے, اور اس کے بعد اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ بنتی ہے. کویشچن کو اچھی طرح سے پڑھ لیں, پہلے تھوڑا سا ٹائم دے دیتا ہوں. جی, اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیں. جی, اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 11. اس کے اندر آپ کے جو کویشچن ہیں وہ کیا ہیں کہ ابھی میں نے اس کی سیٹنگ بھی کرتا ہوں. معاشرے کی اصلاحات جو ہیں اس کی وضاحت کرنی ہے. سوسائٹی کے بارے میں آپ نے ڈسکس کرنا ہے, ٹھیک ہے, سوسائٹی, معاشرہ, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ نے ڈسکس کرنا ہے. تو پڑھیں پہلے, اتنی دیر تک میں جو ہے اس کی سیٹنگ کر لیتا ہوں. اس کے میں نے آپ کو شارٹ اور ایم سی کیوز دیے تھے. اب میں آپ لوگوں کو یہ لانگ کویشچن دے رہا ہوں. آئی ایس ایل جو ہے 201 آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. آتا ہے آپ کو ایسے کرنا جیسے میں کر رہا ہوں؟ بتاؤ.
اردو لکھنی آتی؟ کوئی نہیں آتی؟ بتا دو لکھنی آتی ہے تو. یہ لے کویشچن کو کیسا بنا دیا آپ جتنی حسین ہیں کتنی خوبصورت ہیں ویسا ہی میں نے کویشچن بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کی دو چیزیں انہوں نے رکھی تھی. تو معاشرے کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو انسانی تعلیمات کافی زیادہ ٹھوس ہونی چاہیے اور ہمارے جو ہے نا جو کردار ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے اور ایک دوسرے سے ہمیں فائدہ ہونا چاہیے اور ہماری جو زبان ہے وہ ایک ہونی چاہیے, یعنی کہ ایسی نہ کینچی کی طرح چلتی رہے. تو پھر یہ ہے کہ اس کے اندر امن کا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے, ہماری ایک اچھی سوسائٹی بن سکتی ہے. اور جو ہے کہ ہماری اب میں نے ایک دیکھا واقعہ بھی میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا کہ جب معاشرہ اچھا ہوتا ہے نا تو انسان اچھا ہوتا ہے. تو آج کل تو معاشرہ آدھا تو ٹک ٹاک نے خراب کر دیا ہے اور سوشل میڈیا نے تباہ و برباد کر دیا ہے. اب کیا کریں؟ تو معاشرہ اچھا ہوگا تو آپ کی تربیت اچھی ہوگی, اگر معاشرہ اچھا نہیں ہے تو تربیت اچھی نہیں ہوگی. انسان کو معاشرہ بہت چینج کر دیتا ہے, مطلب سوسائٹی وہ جو ہے وہ بہت چینج کر دیتی ہے. کویشچن نمبر جو 9 ہے بیبی سوسائٹی کے اوپر ہے. واٹ آر دا بیسک فیکٹرس آف سوسائٹی. تو اس کے بیسک جو فیکٹر کیا ہیں سوسائٹی کے, فیملی کے بارے میں ہیں, ایریا جو آپ کا کنٹری کا ہے اس کے بارے میں ہے. اس کے بعد کافی 3-4 فنڈامنٹل جو آپ کا ایگریکلچر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے ڈسکس کرنی ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ کیسا ہے اس کے بارے میں ہے. تو اس کویشچن کو پڑھ لیں, یہ بار بار پیپر میں آتا ہے. فیکٹرز آف دا سوسائٹی, یعنی کہ یہ بیان کریں یا ڈسکس کریں. تو اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن یہ کویشچن جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کریں. تو اس کے اندر فیملی کے بارے میں آ جاتا ہے. ایک اچھی فیملی سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو اچھا معاشرہ قائم ہوتا ہے. تو آج کل شادی کسی نے کرنی ہے تو وہ بھی دیکھتا ہے بھائی یہ کس سوسائٹی سے ہے, کس معاشرے سے ہے, اس کی برادری کیا ہے, اس کی کاسٹ کیا ہے, یعنی کہ اس کی کاسٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے جو بھی اس طرح سے ہوتا ہے. اس کے بعد ان کا رقبہ, جائیداد, مالک, یعنی کہ یہ ساری چیزیں کو مد نظر وہ کرتا ہے یا دیکھتا ہے اس طرح سے. اس کے درجات کیا ہیں, یعنی درجات میں ان کے یہ کام شام کیا کرتے ہیں یا اس کے سوسائٹی کے اندر کیا فیکٹرز ہیں, یہ سارے کے سارے اب کیا ہیں دیکھے جاتے ہیں جب بھی مطلب یہ ساری چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو اچھا کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ تعلیم ہونی چاہیے. علم ہوگا تو سب کچھ آ جائے گا, اگر علم نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ آپ کو میں سیدھی بات بتا دوں. تو علم کو حاصل کریں. علم حاصل کرنے سے انسان کہاں سے پہنچ جاتا ہے. اور علم ایک ایسی دولت ہے نہ ہی کوئی بندہ اس کو چھین سکتا ہے نہ ہی کوئی بندہ اس کو لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ کا یہ بھی دیکھا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر جو مین ایفیکٹس ہے وہ ایمانداری کی بنیاد ہے, آرٹیکلس ہیں, عقیدہ ہے, یہ ساری چیزیں بھی مد نظر رکھی جاتی ہیں. یہ کویشچن کو میں نے گرین نہیں کیا تھا, لیکن یہ کویشچن آپ نے پڑھنا کہاں سے یہ بھی میں بتاتا ہوں. یہ کویشچن جو ہے آپ نے ڈسکس کرنا ہے اللہ تعالیٰ اور والدین کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے دوسرے حقوقوں کو کوئی مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈسکس, یہ آپ کا ہینڈ آؤٹس کے آپ نے جو ہے اس کو فالو کرنا ہے. لیکچر نمبر 10 پڑھنا ہے تو اس میں یہ سب کچھ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس میں حقوق کے بارے میں تھوڑا سا میں ڈسکس کر دیتا ہوں. تو اللہ کے حقوق وہ ہوتے ہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, روزہ, زکوٰۃ, یعنی کہ اللہ کے جو عبادات کرتے ہیں. تو اللہ کے کہیں میں نے اسٹیٹمنٹس پڑھی ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں لیکن میں نے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرنے. جنہوں نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے, کسی کو ڈسٹرب کیا ہے, کسی کو تنگ کیا ہے, ان کے حقوق جو ہیں وہ میں نہیں معاف کروں گا. لہٰذا آپ بندوں کے حقوق جو ہیں وہ پورے کریں, ان کا خیال رکھا کریں اور دوسروں کو سمجھا کریں. پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. یہ نہ ہو کہ پڑوسی بیچارہ بھوکا مر رہا ہو اور آپ لوگ پیٹ بھر کے یا ہم لوگ جو ہیں پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہوں. تو پڑوسیوں کے حقوق کو بھی مد نظر رکھا کریں. اس کے بعد دوسروں کا بھی خیال رکھا کریں. یہ نہ کوئی آپ
اپنا سب کچھ کر رہے ہو، دوسروں کی کوئی پرواہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. اب یہ ایک لانگ کویسچن ہے، سارے لانگ ہی ہیں آپ کے، تو اس کے بارے میں آپ نے ڈسکس کرنا ہے. اور اس کو تھوڑا سا میں سمجھا لوں پھر. اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے جو ٹاکنگ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ گفتگو کے اوپر آپ نے وضاحت کرنی کہ گفتگو آپ کی کس طرح سے ہونی چاہیے. گفتگو آپ کی جو ہے وہ اسلامی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ بولیں آلویز جو ہے اسپیک دی ٹروتھ، یعنی کہ ہر وقت آپ سچ بولیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اکارڈنگ ٹو اسلام بولیں، کم بولیں. کچھ گفتگو کے آداب ہیں ان کو فالو کریں. ایسے نہیں کہ آپ بس بولتے جائیں. ٹھیک ہے، ادھر سے لے کے اتنا تک ایک دفعہ پڑھ لیں. تھوڑا شارٹ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس جتنی بھی باتیں آئیں گفتگو کے بارے میں نے وہ رائٹ کی ہیں. اور پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں، پھر میں آپ لوگوں کو اس طرح سے بھی دیتا ہوں. تو گفتگو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ایسے کیا کرتے تھے کہ جیسے کہ نا اگر کوئی لکھنا چاہتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تو وہ لکھ سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو گفتگو تھے نا دھیمے لہجے سے، آنکھیں جھکا کے، اور بالکل بڑے پیارے انداز سے گفتگو کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بڑھیا تھی، ویسے تو میرا ناقص سا وہ کہتے ہیں حافظہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا ایک بڑھیا تھی، تو آپ گزرے تو وہ بڑھیا نے بلایا میری بات سنو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے گئے، اور یہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے لکھتے رہیں، اسکرین شاٹ پڑھتے رہیں. میرا مشن بھی یہی ہے کہ آپ کو اسلام کی باتیں بھی ڈسکس کروں، میرا دل کرتا ہے. لیکن کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں، اب سی ایس میں کیا اسلام کی بات کروں، پاک میں کیا اسلام کی بات کروں، انگلش میں کیا اسلام کی بات کروں، تو انگریزوں کی باتیں ہیں. تو یہ آپ اس کو لکھتے بھی رہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ بڑھیا تھی نا، تو انہوں نے بلایا. بڑھیا تھوڑی سی مینٹلی طور پہ اپسیٹ تھی، یا تھوڑا سے وہ کہتے ہیں پاگل سی تھی. ماشاء اللہ کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے، اللہ معاف کرے. تو صحابہ کرام نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کا ٹائم ویسٹ کرے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، انداز گفتگو دیکھیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر میں اس کی فریاد نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. جب تک پھر وہ گفتگو بڑھیا کرتی رہی، باتیں کرتی رہی، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گفتگو سنتے رہے. اور میں آپ لوگوں کو اپنی کامیابی کا راز بتا دوں نا، تو کیا ہی بات ہے. بتایا نہیں میں نے کبھی کسی کو، لیکن اکثر میں بتا بھی دیتا ہوں. آپ میرے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، اچھے لسنر ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں میری کامیابی کا راز جو ہے وہ دین ہے. جب میں نے بی ایس سی کی تو میں نے کیا کیا کہ میں نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے کافی زیادہ ڈپارٹمنٹس کو دیکھا. میں نے کہا نہیں، میں نے کہا ٹیچنگ کرنی چاہیے. ٹیچنگ کے اندر اب ہونا کیا چاہیے، ٹیچنگ تو ساری دنیا کرتی ہے. میں نے اپنی لائف میں سوچا جو میں نے ٹیچنگ کرنی ہے نا، اس میں 3 چیزیں بچوں کو پرووائڈ کروں گا. کیا؟ ایک بک کا نالج جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں کا. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ڈسکس کروں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری بچوں کو بتاؤں گا. تیسرا سوسائٹی میں رہنا کیسے ہے، سوسائٹی میں جینا کیسے ہے، سوسائٹی کے اندر ہم نے رہ کر بیٹھنا اٹھنا کیسے ہے. میں نے ایسا ہی کیا بی ایس سی کرنے کے بعد. الحمدللہ جب میں نے یہ سٹیپ رکھا، لوگ جو ہیں فین ہی ہوتے گئے. بچے جو تھے جس کلاس میں جاتا وہ فین ہوتے جاتے. اور الحمدللہ اللہ نے اتنی عزت دی، اتنی رسپیکٹ دی، یقین مانے آج میں اس مقام پہ ہے کہ کھڑا ہوں. آپ دیکھ لیں چینل بھی سامنے، گفتگو بھی آپ سے کر رہا ہوں. اس میں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے پاس اتنے بڑے لوگوں کی کالس آتی ہیں، ہیلپ مانگتے ہیں، فائلز لیتے ہیں، کویسچن پوچھتے ہیں. میری سوچ سے بھی باہر چیزیں ہیں. تو یہ کویسچن دیکھیں، ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں. کچھ ٹاپک ہی ایسا ہے، دل تو میرا نہیں کر رہا آپ لوگوں کو جانے دوں، لیکن خیر جانے والے چلے جاتے ہیں. لفظوں کی لاج کہاں رکھتا ہے کوئی. یہ منت، یہ بھیک، یہ سماجت سب بیکار جاتی ہیں. صحیح ہے.
تو یہ جو ہے یہ کویشچن آپ نے اس کے اوپر نوٹ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، آداب اس کے جو ہیں، ان کے آداب جو ہیں ان کے مطابق آپ نے لکھنے ہیں۔ پہلے کویشچن کا اسکرین شاٹ لے لیں، بلکہ پہلے اردو پڑھ لیں، یہ کویشچن ہے اور اس کا یہ آنسر ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو وہ کویشچن بھی دکھاتا ہوں۔ تو جی کویشچن پڑھ لی ہے؟ گلا خراب ہو گیا، ابھی 3 لیسن اور شیئر کرنے ہیں۔ یہ لیں، اب اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہیں اسکرین شاٹ لے لیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ تھوڑا سا لانگ اس لیے ہو رہا ہے کہ میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو یا تم لوگوں کو سمجھانا، ٹھیک ہے؟ تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بس یہ سرچ کر دوں چلو جی آ جاؤ فائل لے لو میرے کو تو چل پاس ہو جاؤ، نہیں، کل کو کوئی چیز آئے بھی نا آپ لوگوں کو پتہ بھی چلے نا یہ کویشچن ہے کیا۔ وی یو ویسے بھی کنسیپٹ آپ سے پوچھتا ہے، تو اگر وہی نہ ہوں گے تو بندے کو کیا فائدہ ڈگری لینے کا۔ تو میرا مقصد آپ لوگوں کو پڑھانا نہیں بلکہ سمجھانا بھی ہے اور اچھی تربیت کرنا بھی ہے، اور میرا حق بھی ہے یہ کام کرنا۔ کل کو اللہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے تمہارے چینل پہ ہزاروں لوگ پڑھتے تھے تو کیا علم میرے بارے میں بھی کچھ کہا چینل پہ، یا اپنے بارے میں سب کچھ سناتے رہے ہو؟ اللہ مجھ سے کویشچن کر سکتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے یہ پاور دی ہے، ہمت دی ہے، اور میں آپ لوگوں کو یہ کام کر کے دے رہا ہوں۔ تو یقین مانے وٹ مینس یو رسپیکٹ، رسپیکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ احترام کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو رسپیکٹ از کم ٹو، یہ دیکھیں اس کے اوپر اس کے میں نے ٹرانسلیشن بھی کر دی، دیکھ لیں یہ بھی پڑھ لیں۔ مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ اللہ کل مجھے بروز قیامت پوچھ سکتا ہے تو میں کیا جواب دوں گا، آپ خود بتائیں۔ میں اپنی باتیں کر کے آ گیا، سی ایس پڑھا کے آ گیا، کوئی بات بتائی کوئی نہیں۔ تو اس لیے باتوں کو غور سے پڑھا کریں، سنا کریں اور اس پہ عمل بھی کیا کریں۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو عمل کریں گے تو سب چیزیں آئیں گی، نہیں تو نہیں آئیں گی۔ نیکسٹ حقوق جو ہیں وہ بیان کرنے، والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے بعد والدین کے حقوق آتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کے بعد ہمیں اپنے پیرنٹس کی جو ہے جو رسپیکٹ کرنا، ان کے حقوق ہیں وہ پورے کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ تو یہ ہینڈ آؤٹس پہ آپ دیکھیں گے، رائٹ ڈاؤن دی رائٹس آف دا پیرنٹس، ٹھیک ہے، یعنی کہ حقوق کیا ہیں اور وہ لکھیں، اور ہینڈ آؤٹس آپ ریڈ آؤٹ کریں گے۔ چیپٹر نمبر جو ہے 13 اس کے اوپر آپ جائیں گے۔ تو اب اس کے بعد ہے بچوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں وہ بتانے ہیں۔ تو یہ بچوں کے حقوق کے بارے میں کویشچن کیا گیا ہے، یہ بھی آپ ہینڈ آؤٹس کے اوپر جا کے دیکھیں گے، اس کے اوپر جا کے آپ پڑھیں گے۔ یعنی کہ اب والدین کے تو ہو گئے نا، اس کے بعد والدین کے اولاد پہ کیا حقوق ہیں، کہ یہ اولاد کو پیدا ہی کر کے چھوڑ دیا بس، اس کا جو کام تھا، حتیٰ کہ میں نے اسلامی کتابوں میں پڑھا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں، یعنی کہ 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اس شخص نے، اس ماں باپ نے ان کی تربیت اچھی کی، ان کی پھر شادی کی اور ان کا اپنے اپنے گھر میں بھیج دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس طرح کی میں نے اسلامی ہسٹری جو ہے وہ میں نے پڑھی ہے۔ تو والدین کے حقوق بھی ہیں اولاد پہ، ایسا نہیں کہ بس بیٹا پیدا ہوا 5 سال کا ہوا تو چلو جی مستری کے ساتھ چھوڑ دیا، وہ خود ہی کام کرتا رہے۔ اس کے بعد ہے آئی ایس ایل کے فائنل ٹرم پریپریشن، لیکچر نمبر جو 14 ہے، اس کے اندر جو شارٹ کویشچن نہیں بلکہ لانگ کویشچن ہے۔ تو اسلام میں اخوت کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ قوت کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی چارہ، ایک دوسرے سے محبت۔ ویسے بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن جو ہے ایک دوسرے کا بہن بھائی ہے، یعنی کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔
وہ بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کے. تو اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. چھوٹا سا کویسچن ہے, پیپر میں بار بار آنے والا ہے, اور یہ کویسچن جو ہے آپ نے کیا, یہ میں جتنے بھی یہ 22 کویسچن ہیں, اور یقین مانیں ان میں سے آپ کے لانگ کویسچن اٹیمپٹ ہوں گے. اور اس کی یہ ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیں. اسلام میں بھائی چارہ ایک شاندار جو ہے معنی رکھا گیا اس کا, اور اسلام اس کی گہرائی کی جڑوں کو قائم کیا ہے. اسلام نے اس کی گہرائی کی جڑیں ہوتی ہیں اس کو قائم کر دیا, دائم کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں بھائیوں کے علاوہ کچھ نہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے بھائی ہیں, ان کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. دین اسلام میں یہ ساری چیزیں انوالو کی گئی ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے سے مل جل کے رہنا چاہیے, ایک دوسرے اتفاق سے رہنا چاہیے, اور قوت اور بھائی چارہ جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے. اب اس کے بارے میں نیکسٹ کویسچن کیا ہے کہ جو ہماری اسلامی ریاست کے بارے میں ہے, اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ان کے اسلامی ریاست کے انسانوں پہ یا انسانیت پہ کیا حقوق ہیں وہ آپ لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے. جیسے کہ ہمارا ملک ہے, اس میں ریاست ہے, اور ان کے کیا حقوق ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں. تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہمارے اسلامی ریاست کے اندر دین قائم ہونا چاہیے, قرآن کی تعلیم دینی چاہیے, زبان کا جو ہے کہ ایک تلفظ ہونا چاہیے, اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی کہ یہ اسلامی ریاست کے اندر آتی ہے. اگر میری اسلامی ریاست ہوتی تو میں تو صبح سے ڈنڈوں کے ساتھ بچوں کو نماز پڑھواتا, لوگوں کو ٹک ٹاک بند کرواتا, اور ساری چیزیں جو ہیں یہ بے حیائی والی ساری چیزیں بند کرواتا. لیکن اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. کہتے ہیں ہر کسی کا اپنا دل اپنی جان ہے, تو وہ اسی کا ہی مالک ہے. تو اسلامی ریاست کے اندر یہ چیزیں آپ لوگوں کو لے کے آنی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ اب نہیں ہے. ان کے حقوق ہیں. یہ جو سیاستدان ہیں نا, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کویسچن کرے گا. آپ نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہوگا. تو اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں ایک کرسی دی, ایک ممبر پہ بٹھایا, اور تم نے کیا کیا, ٹھیک ہے. تو میں نے بھی ویسے بھی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جس طرح کی عوام ویسا ہی حکمران. تو ہم بھی ایسے تو ویسے ہی ہمارے حکمران بھی ایسے. تو بٹ یہ ہے کہ آپ اسلام کے اکارڈنگ خود چلا کریں. دیکھیں میں نے ایک کوٹیشن بولی تھی, مجھے ابھی بھی یاد ہے, اور اس کوٹیشن میں میں نے یہ بولا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ مجھ سے لوگ محبت کریں, میرے بالکل قریب آئیں, عزت کریں, تو پھر آپ اپنے آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں, لوگ آپ کے پاس ایٹومیٹکلی آ جائیں گے. نیکسٹ کویسچن آپ کا ہے, یہ 2 کویسچن ہیں. 2 کویسچن یہی پوچھ سکتا ہے اسلام کے کس طرح سے اپنے شہروں کے حق دیتا ہے, شہریوں کے حق جو ہیں یا حقوق ہیں وہ بیان کریں. اس کے ان کے قانون جو ہیں ان کو کس طرح سے رکھا جاتا ہے, ان کی مساوات بیان کریں, انصاف کے بارے میں, ان کے مقدس پرست جو زندگی گزارنے کے واقعات ہیں وہ بیان کریں. یہ ساری چیزیں اوپر 2 کویسچن دیے گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو جسٹیفائی کریں ان چیزوں کو. اباؤٹ لائف آف دا ہولی پروفٹ, ایکسیڈنٹ دیکھیں, رائٹ ہینڈ آف دا ہولی پروفٹ, لائف آف دا اباؤٹ جسٹیفائی, اور اسلام کس طرح سے ہمیں بتاتا ہے انصاف کے بارے میں. وہ ساری چیزیں جو ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس کریں. یہ کویسچن آپ کا آ جاتا ہوتا ہے. یہ 2 طرح کا وہ کویسچن جو ہے آپ سے پوچھتا ہے, اور اس کا آنسر جو ہے ایک ہی ہے. لکھ لیں اس کو. کوشش کر رہا تھا 30 منٹ تک جائے لیکچر, لیکن نہیں جا رہا. اب لانگ کویسچن ہے, سمجھانے بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر آپ لوگوں کو پڑھانے بھی ہیں. جی اس کے بعد نیکسٹ لانگ کویسچن کون سا ہے, اس کی ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ جی نیکسٹ کویسچن آپ کا ہونیسٹی کے بارے میں ہے. ایمانداری کیا ہوتی ہے؟ تو ایمانداری آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے, امانت میں خیانت نہ کرنا, چوری نہ کرنا, کسی کے
حق نہ کھانا، کسی کو ڈسٹرب نہ کرنا، کسی کے پیسے ہڑپ نہ کرنا، ادھار لے لینا ان کو واپس نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مانت میں خیانت ہوتی ہے، یہ مانداری نہیں ہے۔ مانداری میں ہے کہ ہر چیز ریٹرن کرنا، جس سے لیے اس کو واپس دینا، اس میں کوئی بھی کسی قسم کی کمی پیشی نہ کرنا، اونیسٹی اینڈ دی بیسٹ پالیسی، پڑھی ہوئی نا سٹوری، وہی صاحب اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور ترجمہ بھی میں نے لکھ دیا ہے۔ میں نے یہ فائل جب لکھی ہے نا 2 دفعہ لکھی ہے، صبح سے آیا ہوں 9 بجے سے لے کے ابھی ٹائم پتہ کتنا ہو گیا، 3 بج گئے، 9 10 11 12 1 2 3 5 گھنٹے لگائے ہیں اس کے اوپر، اور آپ لوگوں کو لکھ کے دیے یہ۔ ابھی بھی چینل سبسکرائب نہ کریں، آگے چیزیں یہ ہیں نہ ڈسکس کریں تو پھر مرضی ہے آپ لوگوں کی۔ فرض کی تعریف کریں، آبزرویشن، تو قانون لا جو ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں آپ کے، ان کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی میں نے ڈیفینیشنس بھی لکھ دی ہیں باقاعدہ، اور باقاعدہ قوانین کے جو اس کے اندر نافذ کیے گئے ہیں، جو ان کی چیزیں ہیں وہ بھی لکھی ہیں اردو اینڈ انگلش میں، تو دونوں چیزیں آپ لوگوں نے کر لینی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 31، لانگ کویسچن شیئر کر رہا ہوں، شارٹس نہیں ہیں، اور اس کے بعد اسلام کے اندر جو کنسیپٹ دیا گیا ہے وہ بتانا ہے، کس کا؟ مانداری کا کنسیپٹ جو ہے، اور انسانوں کو جو پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے وہ چیزیں ہیں، وہ تصور جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے۔ کنسیپٹ آف دا کس کا بھلا؟ اونیسٹ کا، اور ہمینس آف دا، ان کا جو تصورات ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں۔ آواز میرا کٹ گئی ہے، تو یہ کویسچن لے لیں اس کا آنسر، اور اس کی یہ ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیں، اسکرین شاٹ لینا ہے اسکرین شاٹ لے لیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 22 آ جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد 23 اور آپ کا سارا سلیبس جو ہے کور ہو جائے گا۔ نیکسٹ کویسچن، یہی اس میں لانگ تھے کویسچن، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں پچھلے والے کا۔ اسلام مانداری کے تصور کو وسیع اور جامعہ بناتا ہے، ٹھیک ہے، یا جامعہ یعنی اکٹھا کرتا ہے اسلام، اور یہ زندگی کی ذاتی، خاندانی، سماجی، معاشی اور سیاسی جو پہلو کا احاطہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 کیٹیگریز کی گئی ہیں، فیملی، سوشل، اکنامکلی، اور اس کے بعد ایکسیپٹ آف لائف، یہ ساری چیزیں دے دی گئی ہیں۔ نیکسٹ اس کے اندر یہ کویسچن ہے آپ کا، اور کویسچن نمبر 22 ہے، اور اس کے اندر آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے کیا بڑا تحفہ دیا ہے آپ لوگوں کو وہ آپ نے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ گاڈ گفٹڈ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، عظیم۔ اسپیچ وہ ہے ڈسکس کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آپ لوگوں کو سوچنے کی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور مسلمان گھر میں پیدا کیا، سوچنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور تمام قسم کی چیزوں کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کرنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ تو اس سے بڑا کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا گاڈ گفٹڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا گاڈ تو نہیں میں کہوں گا، گاڈ لفظ اچھا نہیں ہے، تو گفٹ آف اللہ ہے ہمارے لیے یہ چیز، کیا بلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، سونگھنے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، تو ساری صلاحیات اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہیں۔ یہ سب سے بڑا جو ہے گفٹ آف اللہ۔ دین اسپیچ، اب آ جاتا ہے امپورٹنٹ اونیسٹی، ٹھیک ہے، اور لیو ہوڈ، یعنی کہ مانداری جو ہے، بردرہڈ بھی ہوتا ہے،
اور اس میں یہ ہوتا ہے بھائی چارہ اسے کہتے ہیں. تو اس میں کیا ہے دیانتداری کے جو مثالیں ہم نے دینی ہیں اس کی اہمیت جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے. تو اس کے اندر دیانتداری آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے, دیانتداری ایمانداری کو ہی کہتے ہیں. تو وہ میں پہلے بھی کویسچن ڈسکس کر چکا ہوں, اس کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں, اور اگر اس کی ٹرانسلیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں. جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ایماندار ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے کوئی بھی چیز لینی ہے یا دینی ہے تو اس کے اندر ایمانداری ہونی چاہیے, بھائی سیدھی سی بات ہے. ایمانداری اور حلال جو چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو چیز دیتے ہیں, ویسے میں آیت کا مفہوم ہے کہ جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی. تو ایمانداری جو ہے اس کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ چیزیں ساتھ لے کے نہ چلیں گے تو ایٹ اے ٹائم کام تو آپ کے ہو جائیں گے لیکن پورے نہیں ہوں گے, ادھورے رہیں گے, اور جو ہیں کہ تکمیل تک جو ہیں وہ نہیں پہنچیں گے. تو لہٰذا اس کی اہمیت بہت ضروری ہے معاشرے کے اندر, ٹھیک ہے. امپورٹینس آف ہونیسٹی. اب اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں کہ مرد عورتوں کے بارے میں بھی ڈسکس کیا گیا ہے. ٹاپک تھوڑا سا طویل چلا جائے گا لیکن 30 سیکنڈ میں ڈسکس کر دیتا ہوں. کہ عورت کو بھی ایماندار ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ ہسبینڈ باہر گیا ہے عورت تو عورت جی پیچھے سے جو ہے کہ مطلب کوئی چیز سیل کر دے وداؤٹ پرمیشن کے, باہر چلی جائے, با پردہ گھومے, تو یہ بھی ایمانداری میں آتا ہے. اگلا کویسچن ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی میں سناتا ہوں. چیپٹر نمبر 16 ہے اور لاسٹ چیپٹر ہے, اور اس کے جو کویسچن ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں. تو والدین کی نافرمانی کے اوپر جو آپ نے نوٹ لکھنے ہیں. تو جو والدین کا نافرمان ہے نا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ جو عورت یا آدمی یا کوئی لڑکا اپنی ماں باپ کی توہین کرتا ہے وہ اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اپنے والدین کی اور اپنے استاد کی توہین کرتا ہے, اور جو ایک لفظ بھی کسی نے پڑھا دیا وہ تمہارا استاد ہے, چاہے وہ برا شراب کیوں نہیں پیتا. زندگی میں اگر آپ لوگوں نے کامیاب ہونا ہے نا, ان دونوں کی رسپیکٹ کرنا سیکھ لیں. یقین مانیں جو دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہو نا وہ خود بخود آپ کے پاؤں میں آ جائے گا. آپ کوئی بھی حاصل کرنا ہے, اگر کوئی لڑکا چاہتا ہے نا میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں, اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں, یقین مانے اپنے استاد کی اپنے ماں باپ کی عزت کر, محنت کر. گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپس اینڈ دیم سیلف. اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ اپنے ماں باپ کی محبت, اپنے ٹیچر کی محبت لے کے چل. یہ تمہیں نہ ملے تو پھر مجھے کہنا. میں نے یہ تجربات کر کے دیکھے ہیں. یقین مانیں جس کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہوتے ہیں نا وہی چیز آپ کے آگے پڑی ہوتی ہے. لیکن اس میں سے یہ میری کوٹیشن ابھی لکھ لو دل پہ, گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپس اینڈ دیم سیلف. اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اگر آپ کہیں گے نا ان دونوں کو میں ٹھکرا دوں اور میں دنیا کے اندر بادشاہ بن جاؤں گا, کبھی بھی نہیں بن سکتے. بادشاہ نہیں بنے, گدا گر بن سکتے ہو, بادشاہ کبھی نہیں بنو گے. بادشاہ کی بات ہی لگ, تم ایک اچھے پروفیسر نہیں بن سکو گے, اچھے ٹیچر نہیں بن سکو گے. ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کر دی. نافرمانی جو ہے نا یہ اپنے والدین کی کبھی بھی نہ کرنا. اللہ کی عبادات کے بعد والدین کے حقوق آتے ہیں, اللہ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق آتے ہیں, پھر ٹیچر کے حقوق آتے ہیں. اور ساری علم کا پہلا دروازہ ادب ہے. ادب نہیں ہے تو علم چاہے پی ایچ ڈی کر لیں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اب جو ہے کہ معافی کے بارے میں لکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. فارگیونیس کی اگزامپل دینی ہے, ٹھیک ہے. تو فارگیونیس کی اگزامپلس آپ ہینڈ آؤٹس پہ دیکھیں گے, ہینڈ آؤٹس ریڈ آؤٹ کریں گے. لاسٹ چیپٹر ہے اس میں آپ کا جو ہے یہ کویسچن ہے وہ بتایا گیا ہے ہینڈ آؤٹس میں, تو وہاں سے آپ پڑھیں گے
ایگزامپلس دیں گے اکارڈنگ ٹو اسلام اینڈ ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار گیون ایس ایگزامپلس لانگ کویسچن جو ہے وہ آپ کا پیپر میں آئے گا، تو اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ جی ڈی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے لیکچر جو ہیں وہ ختم ہوئے، آپ کے جو ٹائم میں ویسٹ کر رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور باقی آپ نے ڈفرینٹ قسم کے پاسٹ پیپر ہینڈ آؤٹس جو ہیں وہ پڑھ لینے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جو پیپر ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ ہو سکے تو ہمیں دعاؤں میں یاد کر لینا، نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، تو ان چیزوں کو لیکن اسٹڈی ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ کرے گا کہ آپ کے مارکس جو ہیں اچھے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں، علم میں، اور تمام جو آپ کی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے، اور تمام قسم کی جو آسانیاں ہیں وہ اور ملیں گے انشاءاللہ کبھی نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کے فرسٹ سیمیسٹر کی ہوئی تو نیکسٹ ویڈیوز میں ملیں گے۔ تو میری بات اگر بری لگی ہو تو معذرت کروں گا، اگر اچھی لگی ہو تو دعا ضرور کر دیجئے گا، چینل کے لیے کر دیجئے گا، میرے لیے کر دیجئے گا، میرے والدین کے لیے کر دیجئے گا، تاکہ میں اسی طرح آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ویڈیو لے کے آتا رہوں، آپ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ قسم کا جو ہے نالج ہے وہ میں شیئر کرتا رہوں آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگوں کو اسی طرح میں سمجھاتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح سلامت رکھے، اور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہی میری تصویر ہے، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہی سیم جو ہے چیزیں یہی میں ڈسکس کر رہا ہوں، یہ نہ تصویر کسی اور کی ہے اور بول کوئی اور رہا ہے، اور مجھے یہ سب کچھ گفٹ آف اللہ، سب کچھ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اور یقین مانیں اتنی چھوٹی ایج میں سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اور میں تو انٹرسٹ ہی نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ پہ یقین ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے سب کچھ اتنی چھوٹی ایج میں سب کچھ مجھے نواز دیا، اور صرف یہ اللہ کا کرم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو ہے کہ ہمارا ہاتھ، ان کا ہاتھ ہے ہمارے سر پہ، اور میرے پیر و مرشد علامہ الیاس قادری صاحب ہیں، ان کا فیض ہے ہمارے سر پہ، اور یقین مانیں مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ نے وہ چیزیں دی ہیں ہر جو میں میری کہتے ہیں اوقات سے باہر ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اتنے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اس سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ بندہ 5 بندوں کو یا 2-4 بندوں کو باہر اسلام کی دعوت کے لیے انوائٹ نہیں کر سکتا، لیکن آپ لوگوں کو میں اپنے چینل ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، سینکڑوں لوگ دیکھتے ہیں، ان کو سمجھا رہا ہوں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ کبھی نیکسٹ ویڈیو میں، زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر بات کریں گے۔ تو اب آپ سے لیں گے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔